شوال کے 6 روزے کیا ہوتے ہیں، انہیں کیسے رکھنا چاہیے اور ان کی فضیلت کیا ہے، مکمل وضاحت فرما دیں۔ شوال کے جو 6 روزے ہیں نا، یہ شش عید کے روزے ہیں، شش عید کے روزے۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی فضیلت ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس نے شوال کے مہینے کے اندر بھی 6 روزے رکھ لیے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اور علماء نے اس کی بہت اچھی دلیل دی ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کے اندر آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا جو رمضان کے روزوں کا ثواب ہے، شوال کے 6 روزوں کا بھی وہی کا وہی ہو ثواب ہے کہ آپ نے یہ 6 روزے رکھے تو انشاءاللہ رمضان کے روزوں والا ثواب ملے گا۔ اب اس کو دیکھ لیں کہ رمضان کے 30 روزے اور ہر روزے پر 10 گنا ثواب، تو 30 روزوں کا جو اگر 10 سے گنا کریں تو یہ بن جائے گا 300 دنوں تک کا، اور سال کا جو ہوتا ہے نا حساب وہ 365 دن ہے۔ تو لہٰذا شوال کے بھی اس نے اگر 6 روزے رکھ لیے تو اس کا بھی 10 سے اگر گنا کریں تو ٹوٹل ملا کر کے 360 بن جاتے، تو پورے سال کا جو گویا اس نے جو ہے روزے رکھا اس شخص نے۔ تھوڑی ہمت کرنی چاہیے اور یہ روزے رکھ لینے چاہیے۔ البتہ شوال کے اندر روزے رکھتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھیں، خاص جو عید الفطر کا دن ہے، جس دن نماز پڑھتے ہیں پہلا دن، اس دن روزہ نہیں رکھنا، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد باسی تباسی کسی بھی دن شوال کے پورے مہینے میں آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ 6 روزے آپ لگاتار رکھنا چاہیں تو لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ 6 روزے ایک روزہ رکھ لیا، پھر کچھ دن گیپ کر لیا، پھر ایک روزہ رکھ لیا، پھر 2 دن گیپ کر لیا، پھر ایک روزہ رکھ لیا، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 روزے رکھ لیے، پھر ایک دن گیپ کر لیا، پھر 2 روزے رکھ لیے، ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ 6 روزے آپ کو شوال کے مہینے میں رکھنے ہیں۔ صرف اس مہینے کی پابندی ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ 6 روزے لگاتار رکھیں، یہ شروع میں رکھیں۔ آپ آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر بات ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع میں جو عید کا ایک پہلا دن ہے اس کو چھوڑنے کے بعد ان 6 روزوں کو پہلے ہی رکھ لینا چاہیے، اکٹھے ہی رکھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی نا وہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، روزے رکھنا آسان ہوتا ہے۔ بعد میں جب انسان سوچتا ہے نا چلو آج رکھ لوں گا کل رکھ لوں گا، تو پھر بات کا تو پھر بعد ہی ہے۔ بعض مرتبہ اس کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے انسان روزوں سے محروم بھی ہو جاتا ہے، پھر ہمت نہیں ہو پاتی، کھانے پینے کا جسم پھر عادی ہو جاتا ہے، پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے، دوبارہ سے عادت ڈالنا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہی اس کی کوشش کر لیں، اس کا خیال کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔